اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت اور آباد رکھے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے گا۔ یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے۔ اچھا، آج نا میں ایک بہت زبردست بہت مزیدار ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت ہے تگڑی سی بات ہے، ہو سکتا ہے بظاہر اتنی تگڑی نہ لگے، لیکن جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی تگڑی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ پرسوں میں کالج سے گھر گئی تو تھکی ہوئی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد مہمان آئے، مہمانوں کے ساتھ کھانا پکانا اور ان کے ساتھ گپ شپ، پھر ان کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ اچھا، جب میں مارکیٹ گئی ہوں نا تو سارے راستے میں مونگ پھلیاں کھاتی رہی ہوں، مہمانوں کو بھی کھلاتی رہی ہوں، خود بھی کھاتی رہی ہوں۔ مونگ پھلیاں ویسے ہی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مونگ پھلیاں میں نے بہت زیادہ کھائی۔ اس کے بعد جب گھر آئی ہوں تو فش ساتھ لے کے آئے تھے، پھر میں نے فش کا سالن بنایا، وہ بھی بہت مزیدار بنا تھا، وہ بھی میں نے 2 ٹکڑے کھائے۔ اس کے بعد بھرا سا کپ چائے کا پیا، درمیان میں کسی بات پہ غصہ بھی آیا تھا۔ خیر 5 6 7 چیزیں اکٹھی ہو گئی، اور جب میں وضو کر کے وہ آج کل کی نماز پڑھ کے، پھر کسی نے کوئی وظیفہ بتائی سورہ احزاب پڑھنے کا، کہ روزانہ سورہ احزاب پڑھنا ہے، تو یہ بہت مزیدار یہ کام ہے۔ یہ بھی نا، یہ بھی کسی دن ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ بہرحال میں سورہ احزاب پڑھنا شروع ہو گئی۔ سورہ احزاب پڑھ رہی تھی تو اس سمے مجھے لگا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر میں بچوں کو نہیں بتایا، اور جا کے سو گئی، لیٹ گئی تو خواب میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مجھے چکر آ رہے تھے، تو خواب میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا۔ تو بہرحال صبح میں کالج آئی، پھر پتہ چلا کہ ہلکا سا بلڈ پریشر کا ہائی ہو گیا تھا، وہ لیول نا۔ تو پھر پانی سارا دن زیادہ پیا، پھر دودھ اور پانی مکس کر کے پیا، اور تھوڑا سکون کیا، ٹھیک ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ابھی میری ایک دوست کی کال آئی تھوڑی دیر پہلے، تبسم کی، تو مجھے کہتی ہے کہ یار کیسی ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ کہتی کتنی؟ میں نے کہا زبردست، A1 فرسٹ کلاس۔ تو کہتی کہ لبنہ نے مجھے بتایا، میری ایک اور دوست ہے، اس نے بتایا تھا کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ میں نے کہا تو ہائی تھا، اب ٹھیک ہے نا؟ تو کہتی بڑا اچھا بلڈ پریشر تھا، بٹن دبائے اور تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا۔ ان کو میں نے نا ایک بات بتائی کہ بلڈ پریشر جو ہے نا میرا ہائی ہو گیا تھا، اور وہ فار دا ٹائم بینگ تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ بیماریوں کو لے کے نہ بیٹھے رہتے ہیں، پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بیٹے آپ ذرا ادھر جائیں۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا نا، تو پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب میں اس کو لے کے گھسیٹتی رہوں ساری زندگی کہ مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے؟ ایسے مت کیا کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ انسانی جسم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے کہ تم کہو نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دے دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی ہو، راستے میں چل رہی ہو، اچانک تھوڑی سی خراب ہو جائے، اب اس کی خرابی دور کر دیتے ہو، گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ اس گاڑی میں یہ خرابی تھی، دور ہو گئی، بیماری تھی، دور ہو گئی۔ جب میں چھوٹی سی تھی، ہمارے اسکولوں میں اس زمانے میں نا ہمارا خون شون چیک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ڈاکٹرز، اور تو ہمارا جب خون کا وہ چیک اپ ہوا، خون کو چیک کیا گیا، تو ایک لڑکی تھی میری دوست زرنگار، اس کو کہا بیٹے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ہم نے کہا پتہ نہیں زرنگار کو کیا بیماری ہے۔ زرنگار کو یہ کہا گیا کہ اس کے خون میں شوگر لیول ہائی ہے۔ اس دن پتہ چلا کہ اس نے ایک دن میں، اس زمانے میں 10 روپے زیادہ ہوا کرتے تھے، تو اس نے ایک دن میں 10 روپے کی ٹافیاں کھائی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا شوگر لیول ہائی ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو شوگر کی بیماری ہے۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہی رہے گا۔ وہ ہوا تھا، اور جو ریزنز تھی وہ میں نے بتا دی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہے، خراب ہے، آپ ایسا فیل کریں کہ طبیعت خراب ہے، لیکن جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اس خرابی کو لے کے مت گھسیٹے رہا کریں۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر ایک بندے نے ایون غربت دیکھی ہے، زندگی کی شروع دنوں میں اس نے غربت دیکھی ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس پہ بڑی مہربانی کی اور اس کو دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ مل گئی اور سب کچھ سب، لیکن وہ غربت کے دنوں کو یاد کرتا ہے ساری زندگی۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے ادھر نوکری کی تھی، میں نے ادھر مزدوری کی تھی، میں اتنا غریب تھا، میں نے لوگوں کے واش روم صاف، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ نا نا نا
نا، جو گزر گیا سو گزر گیا. جو تمہارا رننگ سچویشن اور رننگ کنڈیشن ہے اور گزرتا لمحہ ہے، اس میں جیو، اس میں خوش رہو. ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو کے دکھاؤ، ٹھیک ہو تو اپنی ٹھیک نہ ہونے کو لے کے مت بیٹھے رہا کریں. اور ویسی بھی کوئی بیماری جو ہوتی ہے نا، وہ آپ سے پہلے آپ کے اورا پہ آتی ہے. آپ اورا کی سطح پہ اس کو ہیل کر سکتی ہیں، اس کو آنے ہی نہ دیں، اس کو اپنے اورا کو بریک ہونے ہی نہ دیں. اگر آپ کی اورا کو بریک کر کے بیماری اندر داخل ہو گئی ہے تو پھر اپنے اورا کو ہیل کروائیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دوستوں سے. بہن بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب بہن بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب رحم کے رشتے کمزور پڑ جائیں گے اور سڈن ڈیتھ عام ہو جائیں گی. تو یہ سڈن ڈیتھ کیوں آتی ہے؟ یہ سڈن ڈیتھ دل بند ہو جائے گا نا. تو دل کیوں بند ہوتے؟ جب اس میں بہت ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں، جب دل تھک جاتا ہے تو وہ سٹاپ کر جاتا ہے. تو جب بہن بھائیوں کے پاس آپ بیٹھتے ہو، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہو، اور اسپیشلی بہن بھائیوں کا میں کہوں گی، بہن بھائیوں کے پاس بیٹھتے ہو نا، تو تمہارا اورا ہیل ہوتا ہے، تمہارا دل ہیل ہوتا ہے، تمہاری بیماریاں ہیل ہوتی ہیں. کیونکہ بہن بھائیوں میں ماں باپ دکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ماں باپ قریب نہیں ہیں، اگر وہ جا چکے دنیا سے یا وہ قریب نہیں ہیں، تو وہ بہن بھائیوں میں دکھتے ہیں. بہن بھائیوں میں کسی کی آواز میں دکھے گا، کسی کی آنکھوں میں، کسی کے چلنے میں، کسی کے پھرنے میں، کسی کے اٹھنے بیٹھنے میں، کسی کی ہنسی میں. تو ماں باپ کی قربت کو انجوائے کیجیے. ماں کی آواز ہیلنگ ہے. ماں آپ سے بات کرتی ہے تو آپ ہیل ہو جاتے ہو. لیکن ماں نہیں ہے تو لازماً بہن کی آواز ماں کا رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رحم کے رشتے نبھائیں، رحیم بنیں، اور خوش رہا کریں. بیمار ہو تو بیمار ہے، بیمار نہیں ہو تو ٹھیک ہو، انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. اللہ حافظ، بائے بائے.